بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میری کرسمس ٹو آل، سب انسانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مبارک ہو، خاص طور پہ مسیحی برادری کو۔ اس کے بعد میری درخواست آپ سب سے یہ ہے، جتنے بھی یہ اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی واقع ملتا ان کو یار درخواست کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بارش کر دے لاہور کے اندر، تاکہ یہ جو آپ میرے گلے کا حال دیکھ رہے ہیں، میں تو بہت پھر بھی ٹھیک ہاں کہ میں بول رہا ہوں اور آپ تک میری آواز آ رہی، بے شک آواز کے اندر گلے کے اندر مکیش ناسی تو نتن مکیش ضرور بیٹھ گیا آگے کہ میری جو ہے نا وہ آواز ناک کے ذریعے زیادہ آ رہی ہے بجائے گلے کے آنے کے، لیکن یقین جانیے کہ لاہور دے بہت برا حال ہے، ساہ لینا اوکھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس خرابی کی وجہ سے لوگوں کی راتیں جاگ کر گزر رہی ہیں، دن جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے گزر رہے ہیں، چھٹے مار مار کے برا حال ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سموگ جو ہے اس نے ایک نیا وائرس کہتے ہیں یہاں پر لاہور کے اندر جو ہے اس کو جنم دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی، اور بس پھر اللہ دا ہی ناج ہے، تاڑے اندر جتنی قوت مدافعت ہے انہیں تسی لڑ لو، ورنہ پھر تسی ٹھائی ہو گے اور جناب وائرس تاڑے تے چڑھ کے جڑا نا وہ اپنا لڑیاں پائے گا۔ یہ حالات ہیں، تو میں اب اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے ظاہر ہے، کیونکہ امید یا توقع حکمرانوں سے یہ رکھنا کہ وہ ان فیکٹریز کو بند کروا دیں گے جہاں سے یہ دھواں نکلتا ہے۔ وہ کہا تھا نا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اے پائن یہ جو دھواں سا ہے نا ہر فیکٹری جو نکل رہا ہے، ہر کھیت جو نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں پاکستان کے شہر لاہور اور میرا خیال ہے کہ یہی حال امبرسر والے پاسے بھی ہونا ہے، برا حال کر دیا پکڑ کے، برا حال تے موقع دیہڑے ہیں۔ تو مہربانی میری درخواست ہے کہ اس طرف ذرا خصوصی جو بھی یعنی نیک لوگ ہیں وہ ذرا دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی بات سن لیں اور یہاں پر بارش ہو جائے، تاکہ جو انسان ہے یہاں پر ساہ لینا اوکھا ہے، راتیں جاگ کے لنگ رہی ہیں، کیونکہ آپ جب سوتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے تو نک پہلے ہی بند ہوتا ہے پائن تو ساہ نہیں آتا، لہذا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ساری رات جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں یعنی ٹویٹر کے اوپر یا پھر آپ فلم دیکھتے ہیں، ٹیشو کا ڈبہ نال رکھا ہوتا ہے، بار بار آپ واش روم جا رہے ہوتے ہیں، گرم پانی کے چھینٹے مار رہے ہوتے ہیں، گل بڑھتی نہیں، بہت برے حالات ہیں۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے، اور یہ میرے اکیلے کی نہیں ہے، یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا لاہور کے اندر رہنے والا وہ اس چیز کا شکار ہے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں تشریف لے آئے، یعنی وہ لاہور کے علاقے حلقہ NA 1 to 7 سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس حلقے کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو نے پائے نا اعلان بڑا کرتا جی، اور یہ اعلان اگر ان اس اعلان کو لے کے ٹر پے اور یہ بات گھر گھر تھان تھان ماڑیاں تکر اپڑ گئی تو پائے نا بلاول بھٹو زرداری کو روکنا مشکل ہو جائے گا، چیزیں جو ہیں وہ کافی ان کے حق میں ٹرن کر جائیں گی۔ اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی۔ سر یہ کن کو ہوگی؟ یہ ابھی یعنی ظاہر غریبوں کو ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جو 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرے گا سر اس کو بجلی کا بل نہیں آئے گا، وہ پیسے سرکار دے گی۔ اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ کر سکتے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فیملیز آتی ہیں، اکثر کنیاں بڑی ہیں، پتہ نہیں شاید 1 کروڑ سے زیادہ خاندان ہے، ٹھیک ہے، جو اس پروگرام کے تحت آتا ہے، تو سر وہ ان کو بجلی فری ہو جائے گی۔ میں ایک اہم ہی ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کس طرح یہ کام کریں گے، لیکن میں اپنے خیال میں نے ظاہر کیا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بجلی تے پائے نا بہت مہنگی ہے نا، روزانہ دی بنیاد تے بل ود رہے ہیں بجلی دا۔ سردیوں کے اندر سر کڑاکے کٹتے بجلی کے بل نے، تو گیس دے بل نال تے خیر ہی کرتی نا پڑ کے، وہ تے تسی 147 دی گیس خرچ کرو گے تو 555 روپے کہ 550 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے، یعنی ٹگے دی بوڈی تے آنا سر بنائی والا حساب ہو گیا تھے۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا انہوں نے یہ بات کی، ساتھ انہوں نے کہا 17 وفاقی وزارتیں میں ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی لوڑ ہی نہیں سانوں نے وزارتیں دی، ایویں خام کا اضافی بوجھ پہ ہے، تو اب
ایک انقلابی پروگرام کے ساتھ نوجوان چیئرمین جو ہے لیڈر وہ انتخابی سیاست کے اندر کود پڑا ہے. لاہور کا حلقہ NA-127 جو کہ اب وفاقی کالونی کے ایریا بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے سر, اور پھر اس میں بہار کالونی ہے, اس میں جناب کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ مریم کالونی آ جائے گی, اس میں طاہر القادری کا بھی ووٹ ہے. تو سر میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ایریا ہے یہ ماتڑا تھے, غریباں تھے, مزدور محنت کش لوگوں کے اوپر مبنی یہ ایریا ہے, اور وہی زیادہ تر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا چیئرمین جب یہ 300 یونٹ فری کا نعرہ لے کے نکلے گا تو چیزیں وہ ڈفرینٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس ایریے میں کمیونٹیز کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اہل تشیع کمیونٹی جو کہا جاتا ہے ایک فرقے کی, یا پاکستان دے بڑے مسائل ہیں نا سر, اتنے بڑے رولے نے ہو جائے. میں سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ باتیں ہیں, یہ یعنی ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ فرقے کو, مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی فائدوں کے لیے. ایک وہ کمیونٹی ہے جو بستی ہے, ایک کمیونٹی ہے جو بہت بڑی تعداد میں, اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. میرا خیال لاہور کی سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اگر کرسچن برادری کہیں جگہ پر مقیم ہے تو وہ شاید یہی حلقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی یہاں پر ہے, اور ان دونوں ایریاز میں جو پیپلز پارٹی ہے ان کا آلریڈی بہت ورک ہے. فیصل میر صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے جو یہاں سے, انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں, کورنگ کینڈیڈیٹ اب سمجھ لیں ان کو آپ. ویسے انہوں نے MP کے بھی کروائے ہوئے ہیں. وہ بڑے انہوں نے, ان کا بڑا کام ہے اس حلقے کے اندر. یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی نے 2021 یہ 22 کے الیکشن تھے, اس میں وہ انہوں نے 32-33 ہزار ووٹ اسلم گل صاحب نے حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کی ورکنگ یہاں پر آلریڈی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ برادریاں وسدی, مثلا کہتے ہیں ارائی برادری بڑی ہے. اب ان کے مقابلے میں علی پرویز ملک صاحب ہیں, وہ بھی ارائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ لوکی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں, لاہور کے اندر یا نواز شریف کا ووٹ ہے یا نواز شریف کے مخالف ووٹ ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر برادری کے بیس پہ اگر ووٹ پڑتا ہو تو لاہور کی نمبر 1 برادری جو ہے وہ ارائی برادری ہے. ٹھیک ہے. تے ارائیاں دی تے کشمیریاں دا جڑا ہے نا اپنا اٹ کھڑکے دا ویر, وہ سر 100 سال 125 سال سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ویر کو مد نظر رکھیں تو ارائی برادری لاہور دی پہلے نمبر دی برادری ہوئے تو کشمیریاں دا منڈا لیڈر کیوں بن سکتا ہے؟ میاں نواز شریف. ٹھیک ہے. سو ایسی بات نہیں ہے. لاہور کے لوگ برادری کے پیچھے نہیں جاتے, وہ جاتے ہیں حضور اپنی جو ایک پولیٹیکل اپروچ ہے. میاں نواز شریف کو پسند ہے یا لوکی دے نال نے یا وہ مخالف نے. اس طرح پہلے ہوتا تھا یا بھٹو کے ساتھ تھے یا بھٹو کے مخالف تھے. 2013 کے الیکشن سے یا 8 کے الیکشن سے یہ بات سامنے آئی. ٹھیک ہے. کہ یا وہ لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے مخالف ہیں. تو اس وقت یہ صورتحال ایگزسٹ کرتی ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے مقابلے کے اوپر تحریک انصاف سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ہی سابق جنرل سیکرٹری جناب لطیف کھوسہ صاحب. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ لطیف کھوسہ کو ٹکٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, یا وہ لڑ پاتے ہیں یا نہیں لڑ پاتے, لیکن مقابلہ مزے کا ہونے کی ہے. اب ایک چیز اور میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بتا رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں شہزاد ملک ان کا نام ہے, صحافی ہیں, وہ صحافی رہے ہیں, اب تو خیر وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم سر انہوں نے اپنا ایک نیا کام شروع کر دیا, اور اس میں کافی وہ بہتری جو ہے نا ان کو ہوئی ہے. اللہ اور وعدہ پاوے. تو شہزاد ملک صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا ملک صاحب کی حالات ہیں بلاول دیان تو بعد؟ انہوں نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلاول کے کاغذ جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ میں نے کہتے سنا ہے PTI کے پکے لوگوں کو کہ یار ہوں بی دا منڈا آ گیا تو ہوں ایسے نہیں ہو سکتا کہ بی دا پتر آ جائے تو اسی بھاجی ایویں ہوا مگر لگے پھر. نہیں, اب ہم بی کے بیٹے کو ووٹ دیں گے. پہلے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, پھر وہ چلے گئے ادھر اپنا PTI میں. تو اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں 1-2 دن جی پائن چینج آ گئی ہے.
ٹھیک ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی چیلنجنگ ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہاں پر بلاول بھٹو اور سے ہی مقابلہ ہوگا جس کا بھی ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ نون لیگ سے مقابلہ ہے, بلاول بھٹو سے مقابلہ ہوگا. نون لیگ والا دوسرے نمبر پہ آئیے یا پہلے نمبر پہ آئیے, یعنی پہلے دوسرے نمبر پر بلاول بھٹو ہوں گے, اس کے بعد جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس وقت اس حلقے کی مجھے لگتا ہے صورتحال ہوگی. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو پی ٹی آئی ہے نا سر, یہ اینے جھوٹے نے, مطلب میں اوورال ان کے, میں اصل میں لونڈا لپاڑا گروپ جو ہے نا, جو کہ چوٹ ساز فیکٹری ہے, ٹھیک ہے, جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. سر یہ اتنے جھوٹے ہیں اور اتنے, یہ میں کی کمائی جا رہا ہوں. یہ خاک سر آپ لوگ گواہ ہیں, مسلسل یہ بات کر رہے تھا کہ پائن اے جھوٹ بول رہے نے, کاغذات نہیں کھوئے جا رہے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ مطلوب تھے, اشتہاری تھے. پرویز لائی کی بیگم صاحبہ سے کسی نے کوئی کاغذ کو نہیں چھنے. جو کو واقعہ آپ کے سامنے ہے ٹوپی ڈرامہ سے سارا مینج تھا, یا اگر چھینے بھی ہیں تو اکا دکا واقعہ ہو گیا ہوگا. انہوں نے اتنے اپنی 751, انہوں نے اپنے پڑھیویاں دے نال, اپنے بھتیجیاں دے نال جو ہے باقاعدہ لڑائی ہے, وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. مگر یہ کوئی ریاستی ادارے جو ہیں وہ کوئی ایسا جبر نہیں کر رہے, کوئی حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر رہی, کوئی ایسی ڈائریکشنز نہیں ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. لیکن سر جھوٹو جھوٹ چھتا لی ایسا پروپیگنڈا چلا اور اس کو فالو کیا سب نے. یہ جو الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے فالو کیا, اخبارات نے فالو کرنا شروع کر دیا, اور حقیقت کیا نکلی سر. اب یہ دیکھیں رنگوں ہاتھے پھڑے گئے تو کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو تو بندہ سوری دا بھی ایک جو ہے نا وہ چلا دیتا ہے, ٹرینڈ چلا دیتا ہے کہ وی آر سوری. ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ دیتا ہے, لیکن ظاہر ہے کوئی نہیں ایسا سین تو وہ نہیں کیا جائے گا. مثلاً زاہد کشکوری صاحب کا ٹویٹ ہے سر, وہ آپ کی نظروں کے سامنے چل رہا ہے. یہ رپورٹر میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں, بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور یہ ایک یعنی باقاعدہ مستند صحافی ہے, ہواج گلا کرنے والا کریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ ٹی ایل پی جو ہے ان کے سر 1478 امیدوار ہیں, یعنی ان کے حمایت یافتہ 1478 لوگوں نے اوورال پورے پاکستان میں کاغذات جمع کروائے ہیں. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے 1651 جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. مسلم لیگ نون کے 2134 امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو پی ٹی آئی سے حمایت ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یا پی ٹی آئی بیکڈ امیدوار ہیں, وہ سر 2434 ہیں. سب تو بہتے عمران خان دے کینڈیڈیٹ جے تے رولا پایا اسی کہ جناب سانو نا جرم ہے جی کاغذ جمع کرانا. وہ کل ایک مجھے وہ ہمارے دوست ہیں, ولاگ بھی کرتے ہیں اپنا, اور ویسے ایک یوتھیا چینل میں نوکری بھی کرتے تھے. یوتھیا چینل میں نوکری کرتے کرتے یوتھیا بھی ہو گئے کافی حد تک وہ. تو وہ ان سے میری بات ہو رہی تھی, میں کہ یار آپ لوگ عقل کا دوسرا خانہ کیوں نہیں استعمال کرتے, ایک کو پاسے لگے ہو. آپ مجھے بتائیں اگر یہ انسٹرکشنز ہوں کہ کاغذ جمع نہیں ہونے تو عمران خان کے کاغذ جمع ہو سکتے ہیں, جیل 'چ بیٹھا ہے, سر اعتراض لگ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, سب تو آسان ہے کیونکہ پرائم ٹارگٹ آپ کے نزدیک تو عمران خان ہے نا. ٹھیک ہے, تو دے کاغذ کی وجہ جمع ہو گئے, لیکن کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. سر یہ ہے وہ حقیقت. اسی طرح انہیں رولا پانا ہے, کوئی پاپولر پارٹی نہیں ہے. یاد رکھیے گا ایک بات کو, اگر وہ پاپولر ہے نا تو اپنے جو حلقہ ہے اس کے اندر جو لوگوں کی پرچی ہے نا اس سے پتہ چلے گا پاپولر ہے کہ نہیں پاپولر ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ آج جنی مرضی گلا کری جو. مثلا وہ سندل خٹک صاحب ہے, کوئی ٹک ٹاکر ہے شاید, میرا خیال سندل خٹک ہی نام ان کا شاید. اچھا, وہ اس نے بھی کاغذات جمع کرا دیے. ایک کوئی وہ ہے اپنا وہ خان صاحب, چاہت فتح علی خان صاحب ہے نا, اینجدہ کو چاہت علی خان صاحب, انہوں نے بھی کاغذات جمع کراتے ہیں NM 1 to 8 میں سے. ٹھیک ہے, تو مطلب کمپنی کی مشہوری ਲਈ بڑے کچھ ہوندے نے. یہاں پر جو ہے اپنا ہمارے لاہور کے اندر سلیم کرلا ایک جو ہے نا وہ بڑا مشہور کریکٹر ہوا تھا,
اس نے کاغذات جمع کروائے تھے ایک دفعہ عام انتخابات میں، اور اس کا نعرہ بڑا مشہور تھا کہ ماں کا نہ باپ کا سلیم کرلا آپ کا، ٹھیک ہے. تو یہ کمپنی نے مشہوری لئی، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر. اور جو تحریک انصاف ہے سر وہ انج دی ہے انہوں، یعنی آپ دیکھیں نا جھوٹ بولتے ہیں. ساری باتیں چھوڑے سر، ان سے یہ پوچھ لیں کسی ایک بندے کو کھڑا کر کے کہ پائے نا جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کا حل ہے آپ کے پاس، تو بتا دیں، حل دس دیو، ٹھیک ہے. تو آگے میں جواب پتہ کیا دے گا؟ جڑا بڑا سمجھدار یوتھیا ہوئے گا نا، پورا ذہن تے زور پا کے کہے گا کہ حل تے بھائی جی کسی کول بھی نہیں. تو پھر یہ تہاڈے خیال کسی کول بھی حل نہیں، تو باقی تو کہہ رہے ہیں ساڈے کول ہے، تسی تے مان گئے ہو نا، تو پھر آپ کو کیوں چانس دیا جائے؟ بہرحال لوگوں نے فیصلہ کرنا، لوگ ووٹ دیں، جس کو دل کرتا ہے ووٹ دیں. آپ کا یہ قومی فرض ہے، جس کا ووٹ بنا وہ ضرور ووٹ کاسٹ کرے، اور لوگوں کو فری ول کے ساتھ جو ہے اپنے نمائندے چوز کرنے کا مکمل حق ہے. یہ آئین کے تحت ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہا گل کہہ کے، ٹھیک ہے. آئین کہتا ہے اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے. جہاں جہاں اس پہ قدغن آئے گی حضور صاحب سے آگے کھڑے ہو کے بولیں گے. 2018 میں جو ہو رہا تھا اس پر اگر مخالف بولے تھے تو اسی لیے بولے تھے، ورنہ عمران خان نے اپنی کوئی جداد دار اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ظلم ہو رہا تھا، وہ غلط ہو رہا تھا، وہ غیر آئینی ہو رہا تھا. تو ابھی بھی اگر ایسی کوئی چیز نظر آئے گی تو پائے نا سب تو پہلے میں بولا گا. لیکن اے جڑا جھوٹ ہے نا سر، یہ بے نقاب ہونا ضروری ہے. اور جھوٹوں پر اعتبار کرنا، جو رنگے ہاتھوں پکڑے جائے، سر عقل سے پیدل لوگ ہی کر سکتے ہیں، عقل والے سے نہیں کر سکتے. میں تو ایسے سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی سوچ میری سوچ سے مختلف ہو یا میری سوچ کے مطابق ہو، جو بھی ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے گلے بھی لاگ میں.